بسم اللہ الرحمن الرحیم قولہ للمسائل القیاسیۃ قول ماتن کا صفحہ 54 پر للمسائل القیاسیۃ اے لا یشترط فی الفقہ یا لا یشترط فی الفقہ العلم بالمسائل القیاسیۃ، شرط نہیں ہے یا شرط نہیں کیا جاتا فقہ میں علم مسائل قیاسیہ کا، یعنی مطلب یہ ہے کہ فقیہ کے لیے مسائل قیاسیہ کا علم شرط نہیں ہے۔ کیوں شرط نہیں ہے؟ لِأَنَّهَا نَتِیجَةُ الْفَقَاهَةِ وَالْاجْتِهَادِ، کیونکہ یہ مسائل قیاسیہ نتیجہ ہے فقاہت اور اجتہاد کا۔ توجہ ہے؟ لِأَنَّهَا کی ضمیر مسائل قیاسیہ کی طرف راجع ہے۔ لِكَوْنِهَا فُرُوعًا مُسْتَنبَطَةً بِالْاجْتِهَادِ، کیونکہ یہ مسائل قیاسیہ ایسے فروع ہیں جن کا استنباط کیا جاتا ہے اجتہاد کے ذریعے سے۔ فَيَتَوَقَّفُ الْعِلْمُ بِهَا عَلَى كَوْنِ الشَّخْصِ فَقِيهًا، تو پھر موقوف ہو جائے گا علم ان مسائل قیاسیہ کا کسی شخص کے فقیہ ہونے پر۔ فَلَوْ تَوَقَّفَتِ الْفَقَاهَةُ عَلَيْهَا لَزِمَ الدَّوْرُ، اب اگر فقاہت بھی ان مسائل قیاسیہ پر موقوف ہو جائے یا فقیہ ہونا بھی ان مسائل قیاسیہ پر موقوف ہو جائے، لازم الدور، تو دور لازم آئے گا۔ یہاں تک شارح رحمۃ اللہ علیہ نے متن کی عبارت للمسائل القیاسیۃ للدور اس کی وضاحت کی۔ ہم نے اس کی وضاحت متن میں ہی کر دی تھی، دوبارہ کر دیتے ہیں۔ کہ ماتن رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فقیہ کے لیے مسائل اجماعیہ کا جاننا تو ضروری ہے، اور فقیہ میں ملکہ استنباط صحیح کا ہونا بھی ضروری ہے، اور فقیہ کے لیے علم بکل الاحکام الشرعیۃ العملیہ بھی ضروری ہے جن کے ساتھ ظہور نزول وحی ہوا ہے۔ لیکن للمسائل القیاسیۃ، فقیہ کے لیے مسائل قیاسیہ کا جاننا یہ ضروری نہیں ہے۔ سمجھے؟ فقیہ کے لیے مسائل قیاسیہ کا جو علم ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ کیوں ضروری نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر ضروری ہو جائے تو پھر دور لازم آئے گا، اس وجہ سے ضروری نہیں ہے۔ دور کیسے لازم آئے گا؟ کہتے ہیں دور ایسے لازم آئے گا کہ مسائل قیاسیہ یہ نتیجہ ہیں مجتہد کے اجتہاد کا۔ توجہ ہے؟ مسائل قیاسیہ نتیجہ ہیں کس کا؟ مجتہد کے اجتہاد کا۔ وبعبارۃ اخری، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسائل قیاسیہ موقوف ہیں مجتہد کے اجتہاد پر۔ صحیح؟ مسائل قیاسیہ کیا ہیں؟ موقوف ہیں مجتہد کے اجتہاد پر۔ صحیح؟ یعنی مسائل قیاسیہ یہ نتیجہ ہیں مجتہدین کے افکار کا،
توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو مسائل قیاسیہ موقوف ہو گئے کس چیز کے اوپر؟ مجتہد کے اجتہاد پر۔ اب اگر ہم یوں کہیں کہ مجتہد کے لیے مسائل قیاسیہ کا جاننا اور معلوم کرنا ضروری ہے فقیہ ہونے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فقیہ کی فقاہت، مجتہد کا اجتہاد وہ موقوف ہے مسائل قیاسیہ کے معلوم کرنے پر۔ صحیح؟ اگر ہم کیا کہیں، یوں کہیں کہ فقیہ ہونے کے لیے، مجتہد ہونے کے لیے مسائل قیاسیہ کو معلوم کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو ہمارے اس کہنے کا مطلب کیا ہوگا کہ فقیہ کی فقاہت موقوف ہو گئی کس چیز کے اوپر؟ مسائل قیاسیہ کے معلوم کرنے پر۔ تو پہلے ہم نے موقوف کیا تھا مسائل قیاسیہ کو کس چیز پر؟ مجتہد کے اجتہاد پر۔ اب ہم مجتہد کے مجتہد ہونے کو، مجتہد کے اجتہاد کو، فقیہ کی فقاہت کو موقوف کر رہے ہیں کس چیز کے اوپر؟ مسائل قیاسیہ کے معلوم کرنے پر۔ ٹھیک؟ حل ھذا الا دور، اسی کا نام دور ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ بات سمجھ میں آئی یا دوبارہ کروں؟ ہاں؟ بالکل آسان ہے۔ صحیح ہے جی؟ تو یہاں تک جو عبارت کا ترجمہ ہم نے کیا اس میں یہی بات بیان ہوئی۔ ٹھیک ہے جی؟ کہ ماتن یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسائل قیاسیہ کا معلوم کرنا مجتہد کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسائل قیاسیہ یہ موقوف ہیں مجتہد کے اجتہاد پر۔ اب اگر مجتہد کے لیے مسائل قیاسیہ کا جاننا ضروری ہو جائے فقیہ بننے کے لیے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ مجتہد کا مجتہد ہونا اور فقیہ کی فقاہت موقوف ہو گئی مسائل قیاسیہ پر۔ اسی کا نام دور ہے کہ موقوف اور موقوف علیہ کیا ہو جائیں؟ ایک ہو جائیں۔ سمجھے؟ دیکھیں جی شروع سے، قولہ للمسائل القیاسیۃ اے لا یشترط فی الفقہ، یعنی شرط نہیں ہے فقہ کے اندر، یا لا یشترط فی الفقہ شرط نہیں قرار دیا گیا ہے فقہ کے اندر، العلم بالمسائل القیاسیۃ، علم مسائل قیاسیہ کا، مسائل قیاسیہ کا معلوم کرنا یہ فقہ کے اندر اور فقیہ ہونے کے لیے شرط نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ لأنہا نتیجۃ الفقاہت والاجتہاد، کیونکہ یہ مسائل قیاسیہ نتیجہ ہے فقاہت اور اجتہاد کا، لکونہا فروعا مستنبطۃ بالاجتہاد، بوجہ ہونے ان مسائل قیاسیہ کے ایسے فروع جو مستنبط ہیں جن کا استنباط کیا جاتا ہے اجتہاد کے ذریعے سے۔ صحیح ہے؟ فیتوقف العلم بها علی کون الشخص فقیہا، تو موقوف ہو جائے گا ان کا معلوم کرنا کسی شخص کے فقیہ ہونے پر۔ فلو توقفت الفقاہۃ علیہا، اب اگر موقوف ہو جائے فقیہ ہونا علیہا ان مسائل قیاسیہ پر، لازم الدور، تو کیا لازم آئے گا؟ یہاں تک مسئلہ سمجھا؟ اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، بالکل آسان ہے، آگے بھی آسان ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فَإِن قِيلَ پڑھو۔ فَإِن قِيلَ هَذَا إِنَّمَا يَسْتَقِيمُ فِي أَوَّلِ الْقَائِسِينَ وَأَمَّا مِن بَعْدِهِ من بعدہ، وَأَمَّا مَن بَعْدَهُ فَيَجُوزُ أَن يَشْتَرِطَ فِيهِ الْعِلْمُ بِالْمَسَائِلِ الْقِيَاسِيَّةِ في المسائل القياسية التي يستنبطها المجتهد الأول من غير دور. قلنا لا يجوز للمجتهد التقليد بل يجب عليه أن يعرف المسائل القياسية باجتهاده، فلو اشترط العلم بها
فلو اشترط فلوشترط العلم بها لزم الدور. نعم يشترط أن يعرف أقوال المجتهدين في المسائل القياسية لئلا يقع في مخالفة الإجماع. بس دیکھیں جی، ایک اعتراض ہے اور خود ہی اس کا جواب دے رہے ہیں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ۔ معترض کہتا ہے کہ دور لازم نہیں آئے گا۔ اگر فقیہ کے لیے ہم شرط قرار دے دیں کہ وہ مسائل قیاسیہ کو معلوم کرے، پھر بھی دور لازم نہیں آئے گا۔ زیادہ سے زیادہ اگر دور لازم آئے گا تو اول مجتہدین جو پہلے دور اور پہلے طبقے کے مجتہدین اور فقہا ہیں ان کے لحاظ سے دور ہوگا۔ جو دوسرے اور تیسرے اور چوتھے طبقے کے اور بعد والے فقہا ہیں ان کے لحاظ سے کسی قسم کا دور لازم نہیں آئے گا۔ تفصیل اس اعتراض کی یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ موقوف علیہ کا اتحاد یہ کیا ہے؟ دور ہے۔ موقوف علیہ کا ایک ہونا یہ کیا ہے؟ دور ہے۔ آپ نے کہا، معترض کہتا ہے کہ آپ نے اوپر کہا کہ مسائل قیاسیہ اس کا جاننا اس لیے ضروری نہیں ہے فقیہ کے لیے کہ مسائل قیاسیہ موقوف ہیں مجتہد کے اجتہاد پر۔ اب اگر مجتہد کے اجتہاد کو بھی موقوف کر دیں مسائل قیاسیہ پر تو دور لازم آئے گا۔ کہتے ہیں دور تب لازم آئے گا جب کہ ہم پہلے طبقے کے فقہا مراد لیں، لیکن بعد والے فقہا اول قائسین نہیں بلکہ ثانی ثالث رابع قائسین بعد والے فقہا کے لحاظ سے دور لازم نہیں آئے گا۔ کیوں دور لازم نہیں آئے گا؟ اس طرح دور لازم نہیں آئے گا کہ بعد والے مجتہدین اور فقہا جب مسائل قیاسیہ کو معلوم کریں گے، توجہ کرنا، بعد والے مجتہدین اور فقہا جب مسائل قیاسیہ کو معلوم کریں گے تو یہ ان کی اپنی فقاہت کا نتیجہ نہیں ہوگا بلکہ ماقبل فقہا کی فقاہت کا نتیجہ ہوگا۔ تو دور لازم نہیں آئے گا۔ پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اعتراض سمجھا؟ دور تو تب لازم آتا جب وہ مسائل، وہ فقہا جو اول دور کے فقہا تھے، دور تب لازم آتا جب وہ فقہا جو بالکل پہلے طبقے کے ابتدائی فقہا تھے ان کے لیے ہم کہتے کہ فقیہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ علم بالمسائل الفقہیہ ہو، ان کے لحاظ سے تو دور لازم آتا کیونکہ نئے مسئلے بنے، یعنی استنباط ہوا قرآن و سنت سے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ تو نتیجہ ہو گئے ان کی فقاہت اور اجتہاد کا۔ اب اگر فقیہ ہونے کے لیے ان مسائل کا جاننا پہلے سے ضروری ہو جائے تو موقوف علیہ کیا ہو جائیں گے؟ ایک ہو جائیں گے، تو دور لازم آئے گا۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ مسائل قیاسیہ محتاج ہے کس کے؟ مجتہد کے، اور مجتہد محتاج ہے کن چیزوں کا؟ مسائل قیاسیہ کا، تو دور لازم آئے گا۔ نہیں سمجھا؟ لیکن اگر ہم کیا کہیں کہ بعد والے فقہا، توجہ ہے، بعد والے فقہا کے لیے، بعد والے مجتہدین کے لیے مسائل قیاسیہ کا معلوم کرنا ضروری ہے فقیہ بننے کے لیے، تو اس میں کسی قسم کا دور نہیں ہے، کیونکہ یہ جو بعد والا فقیہ مسائل فقہیہ اور مسائل قیاسیہ کو معلوم کرے گا تو وہ اس کے اپنے اجتہاد سے پیدا شدہ مسائل نہیں ہوں گے بلکہ ماقبل مجتہدین اور اول قائسین سے آنے والے مسائل قیاسیہ ہوں گے، تو دور لازم ہو۔ صحیح؟ اس کا جواب دیا، جواب یہ دیا علامہ تفتازانی نے کہ پھر بھی دور لازم آئے گا، پھر بھی دور لازم ہو۔ کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ مجتہد لاحق جو ہوگا، یعنی جو بعد والا مجتہد ہوگا، اس کے لیے دوسرے فقیہ کے مسائل پر چلنا نہیں ہے کیونکہ یہ مجتہد ہے، مقلد نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان مسائل میں اپنا اجتہاد کرے۔
ٹھیک، اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ان مسائل میں کیا کرے؟ صحیح، دیکھیں جی بالکل آسان ہے. فَإِنْ قِيلَ اگر اعتراض کیا جائے اگر اعتراض کیا جائے ہاذا یہ دور والا اعتراض، ہاذا یہ دور والا اعتراض، انما یستقیم یہ تب صحیح اور درست ہوگا، یقیناً یہ درست ہوگا فی اول القائسین اول قائسین کے بارے میں، یعنی ابتدائی مجتہدین کے بارے میں. صحیح. وَأَمَّا مَنْ بَعْدَهُ اور وہ مجتہدین بعدہ جو اول قائسین کے بعد ہیں، یعنی جو پہلے طبقے کے مجتہدین کے بعد ہیں، فَيَجُوزُ تو جائز ہے ان یشترط فیہ العلم بالمسائل القیاسیہ کہ شرط قرار دیا جائے ان کے اندر جاننا مسائل قیاسیہ کا، التی یستنبطها المجتہد الاول وہ مسائل قیاسیہ کہ جن کو مستنبط کرتا ہے، جن کا استنباط کرتا ہے پہلا مجتہد، من غیر دور اس میں کسی قسم کا دور نہیں ہے، بغیر کسی دور کے. کیوں؟ اس لیے دور اس لیے لازم نہیں آئے گا کہ یہ جو بعد والا مجتہد ہے جن مسائل کو یہ معلوم کرے گا وہ مسائل اس مجتہد کے اپنے اجتہاد کا نتیجہ نہیں ہوں گے، وہ مسائل اس مجتہد کے اجتہاد پر موقوف نہیں ہوں گے، بلکہ وہ مسائل ماقبل مجتہد کے اجتہاد کا نتیجہ ہوں گے. وہ مسائل جن کو یہ بعد والا یہ لاحق مجتہد معلوم کرے گا، توجہ ہے کہ نہیں ہے، وہ مسائل موقوف ہوں گے ماقبل مجتہد کے علم اور اجتہاد پر. یہ جو بعد والا مجتہد ہے اس کے اجتہاد کے اوپر ان کا موقوف ہونا بالکل بھی نہیں لازم آئے گا. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اس وجہ سے جو ہے دور کسی قسم کا نہیں ہوگا. آیا اعتراض سمجھ میں؟ جواب بالکل آسان ہے. قلنا ہم جواب میں کہتے ہیں لا یجوز للمجتہد التقلید، مجتہد کے لیے تقلید جائز نہیں ہے، بل یجب علیہ بلکہ واجب ہے مجتہد کے اوپر ان یعرف المسائل القیاسیہ باجتہادہ کہ خود معلوم کرے مسائل قیاسیہ کو اپنے اجتہاد سے، نہ کہ اول مجتہد کے اجتہاد سے، اور نہ کہ اول مجتہد کے اجتہاد کے پیچھے چلے. فلو اشترط العلم بہا اگر شرط قرار دیا جائے جاننا ان مسائل قیاسیہ کا، لزم الدور تو لازم آئے گا دور، پھر بھی دور لازم آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان مسائل کے اندر اس بعد والے مجتہد کے لیے خود اپنا اجتہاد کرنا کیا ہوگا؟ لازم ہوگا. اس وجہ سے لازم ہوگا کہ یہ بعد والا مجتہد مقلد تو ہے نہیں کہ ماقبل مجتہد کی کیا کرے؟ تقلید کرے. جس طرح مقلد اور غیر فقیہ کے اوپر تقلید واجب ہے، اسی طرح مجتہد کے اوپر تقلید واجب نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر اجتہاد واجب ہے کہ خود تحقیق کرے. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یہاں تک بات سمجھی؟ کہتے ہیں نام ہاں اتنی بات ضرور ہے جس کو آپ نے بھولنا بالکل بھی نہیں ہے کہ یشترط ان یعرف اقوال المجتہدین فی المسائل القیاسیہ لئلا یقع فی مخالفت الاجماع. شرط یہ ہے کہ معلوم کرے یہ بعد والا مجتہد بھی اقوال مجتہدین کے مسائل قیاسیہ کے اندر، لئلا یقع فی مخالفت الاجماع تاکہ اجماع کی مخالفت کے اندر واقع نہ ہو جائے، اجماع کی مخالفت میں مبتلا نہ ہو جائے. تو یہ معلوم کرنا صرف جو ہے وہ تصوری طور پر ہوگا. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ یہ معلوم کرنا کس طور پر ہوگا؟ تصوری طور پر ہوگا. تصدیق تب ہوگی جب اپنا اجتہاد ان کے اندر استعمال کرے گا. ٹھیک ہے جی؟ تو اعتراض اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دور لازم نہیں آئے گا، مسائل قیاسیہ کے جاننے سے دور لازم نہیں آئے گا. کیوں؟ کہ دور اگر لازم آئے گا زیادہ سے زیادہ تو اول قائسین کے لحاظ سے آ جائے گا، بعد والے قائسین بعد والے مجتہدین ان کے لحاظ سے بالکل بھی جو ہے دور لازم نہیں آئے گا. کیوں؟
اس لیے کہ مسائل قیاسیہ ان بعد والے مجتہدین کے فقاہت کا نتیجہ نہیں ہے. یہ جو مسائل قیاسیہ جانے گا وہ تو ماقبل فقہا کے افکار کا نتیجہ ہے. تو دور تو لازم نہیں آئے گا. جواب یہ ہے کہ پھر بھی دور لازم آئے گا، اس لیے کہ مسائل قیاسیہ کے اندر بعد والے مجتہد نے بھی اجتہاد کرنا ہے، تقلید نہیں کرنی ہے. بس نہیں سمجھا؟ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ مسائل قیاسیہ کو ایک تصوری انداز میں اس طور پر جانے کہ جن مسائل پر اجماع اور اتفاق ہے سب کا، ان کے اختلاف میں مبتلا نہ، ان کی مخالفت میں مبتلا نہ ہو جائے بعد والا. ٹھیک ہے. فإن قیل پڑھو. فإن قیل المسائل القیاسیة مما ظهر نزول الوحی بها إذ القیاس مظهر لا مثبت فيشترط للمجتهد الأخير العلم بها. قلنا نزول الوحی بها إنما ظهر للمجتهد السابق لا في الواقع ولا عند المجتهد الثاني وليس له التقليد الأول فلا يشترط له معرفته ويمكن أن يراد ما ظهر نزول الوحي به لا بتوسط القياس. بالکل آسان سی بات ہے اور بڑا قیمتی قسم کا اعتراض اور اس کا جواب ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے جو فقہ کی تعریف کی ماتن میں، اس میں کہا کہ بل هو العلم بكل الاحکام الشرعیۃ العملیۃ التي قد ظهر نزول الوحی بها. صحیح ہے. فقہ نام ہے تمام احکام شرعیہ کو معلوم کرنے کا، وہ احکام شرعیہ عملیہ کہ جن کے ساتھ ظہور نزول وحی ہو چکا ہے. یعنی ایسے مسائل کو معلوم کرنا اور ایسے احکام شرعیہ عملیہ کو معلوم کرنا جن کے بارے میں وحی نازل بھی ہو چکی ہے اور ظاہر بھی ہو چکی ہے مجتہد کے لیے. صحیح ہے. کہتا ہے بار بار ہم یہ بات پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے رہتے ہیں کہ جو مسائل قیاسیہ ہوتے ہیں اور جو قیاس ہوتا ہے یہ مظہر للحکم ہوتا ہے، مثبت للحکم نہیں ہوتا. توجہ کرنا. قیاس کیا ہوتا ہے مولی صاحب؟ مظہر للحکم ہوتا ہے، مثبت للحکم نہیں ہوتا. اب اس قاعدے اور قانون کے مطابق ہم یوں اعتراض کریں گے کہ دیکھو یہ جو مسائل قیاسیہ ہیں ان کا جاننا مجتہد کے لیے ضروری اس لیے ہے کہ یہ بھی اس قید کے تحت میں آ جاتے ہیں، قد ظہر نزول الوحی بہا کے تحت میں آ جاتے ہیں، کیونکہ نزول وحی کا ان کے بارے میں بھی ظاہر ہو چکا ہے، کیونکہ قیاس نے ان کو ظاہر کر دیا ہے. نہیں سمجھ میں ہے مسئلہ؟ قیاس نے آ کر یہ بات ظاہر کر دی کہ یہ جو فرعی مسائل ہیں، یہ جو قیاسی مسائل ہیں، ان کے بارے میں بھی وحی کا نزول ہو چکا ہے. کیسے یہ بات ظاہر ہو گئی قیاس سے؟ اس لیے اس طرح ظاہر ہو گئی کہ قیاس مظہر للحکم ہوتا ہے. قیاس کیا ہوتا ہے؟ مظہر للحکم ہوتا ہے، مثبت تو ہوتا نہیں ہے. سمجھے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسائل قیاسیہ کا معلوم کرنا مجتہد کے لیے کیا ہے؟ ضروری بھی ہے، اور قد ظہر نزول الوحی بہا کی قید کے تحت میں داخل بھی ہے. سمجھے یا نہیں سمجھا؟ جی جی مطلب دا شو دی مسائل قیاسیہ چې دا د پیشنهاد مجتهد لپاره ضروري دي، ځکه چې د قیاس هغه مثبت للحکم دا نه مثبت للحکم دا نو په باندې کې هم نزول وحی دی هغه د ظهور شوی دا. بس پوښ وی کرا قلنا سے جواب دے گا، لیکن پہلے اعتراض پڑھیں. فإن قیل اگر کہا گیا المسائل القیاسیہ تو کہ مسائل قیاسیہ، کتاب میں دیکھنا توجہ سے، اگر اعتراض کیا جائے، یہ دوسرا اعتراض ہے،
المسائل القیاسیۃ مسائل قیاسیہ مما ظہر نزول الوحی بہا یہ اس قبیل سے ہیں کہ ظاہر ہو چکا ہے نزول وحی کا بہا ان مسائل قیاسیہ کے بارے میں اے فیہا سمجھے نا اذ القیاس مظہر لا مثبت کیونکہ قیاس بھی مظہر ہے نہ کہ مثبت ہے فیشترط للمجتہد الاخیر العلم بہا تو پھر شرط ہوگا بعد والے مجتہد کے لیے معلوم کرنا بہا ان مسائل قیاسیہ کا دور تو دور کی بات ہے دور تو کیا ہے دور کی بات ہے دور کی بات تو بعد میں کریں گے یہ تو مما ظہر نزول الوحی بہا کے قبیل سے ہو جائے گا سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ یہ کس قبیلے سے ہو جائے گا سمجھے گویا کہ یہ مسائل ان مسائل کے بمنزلہ ہو گئے گویا کہ جن کے بارے میں نصوص وارد ہوئی ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں پر عبارت النص ہے اور یہاں پر مجتہدین نے ان کو ظاہر کر دیا ہے سمجھ میں آیا مسئلہ اذ القیاس مظہر لا مثبت کیونکہ قیاس مظہر للحکم ہوتا ہے نہ کہ مثبت للحکم فیشترط للمجتہد الاخیر العلم بہا تو لازم ہوگا مجتہد اخیر کے لیے بعد والے مجتہد کے لیے معلوم کرنا ان مسائل کو قلنا سے جواب ہے قلنا ہم جواب میں کہتے ہیں نزول الوحی بہا کہ نازل ہونا وحی کا ان مسائل قیاسیہ کے بارے میں نزول وحی کس کو کہا قیاس کے ذریعے سے حکم معلوم کرنے کو نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ انما ظہر للمجتہد السابق یہ ظاہر ہوا ہے لیکن مجتہد سابق کے لیے نہ کہ لاحق کے لیے نہ کہ پہلے والے مجتہد کے لیے ظاہر ہوا ہے بعد والے کے لیے تو ظاہر نہیں ہوا ہے بعد والا اپنا اجتہاد کرے گا ایک جواب دوسرا جواب یہ ہے کہ لا فی الواقع دوسرا جواب یہ ہے کہ لا فی الواقع حقیقت کے اندر تو ظہور نزول وحی نہیں ہوا حقیقت کے اندر ظہور نزول وحی نہیں ہوا خارج کے اندر تو اس طرح نہیں ہے کہ جبرائیل نے آ کر ان کے بارے میں بھی تصریح کی ہے حضور کو کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ ہاں پہلا جواب کیا ہے قلنا نزول الوحی بہا انما ظہر للمجتہد السابق ہم کہتے ہیں کہ نزول وحی کا ان مسائل قیاسیہ کے اوپر یہ ظاہر ہو چکا ہے لیکن کس کے لیے اول مجتہد کے لیے بیچ سے چھوڑ دو لا فی الواقع کو چھوڑ دو ولا عند المجتہد الثانی نہ کہ مجتہد ثانی کے لیے نہ کہ مجتہد ثانی نے تو ابھی تک اس میں قیاس کیا نہیں ہے اجتہاد کیا نہیں ہے اور تقلید وہ ولیس لہ تقلید الاول نہیں سمجھے نہ اس کے لیے تقلید اول مجتہد کی جائز ہے کیونکہ مجتہد کے اوپر تقلید حرام ہے سمجھے فلا یشترط لہ معرفتہ تو شرط نہیں ہے لہو اس بعد والے مجتہد کے لیے معرفتہ معلوم کرنا ان مسائل قیاسیہ کو دوسرا جواب کیا ہے لا فی الواقع کیا حقیقت کے اندر نزول وحی کا نہیں ہوا ہے حقیقت کے اندر جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حکم نہیں اتارا ہے لامکان الخطأ لامکان کیونکہ مجتہد اول جو ہے یا بعد والا بھی ہے جو بھی مجتہد ہوتا ہے المجتہد یخطی و یصیب مجتہد خطا بھی کرتا ہے اور ثواب کو بھی پہنچتا ہے درستگی کو بھی پہنچتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ماقبل والا مجتہد اس سے خطا ہو گئی ہو جب خطا ہو گئی ہو یہ امکان موجود ہے تو یہ کہنا کہ نزول وحی ہو چکا ہے مسائل قیاسیہ میں بھی
یا ظہور نزول وحی ہو چکا ہے مسائل قیاسیہ میں بھی، جزمن یہ کہنا، قطعاً یہ کہنا، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ مجتہد کے اجتہاد میں خطا کا بھی تو احتمال رہتا ہے. آیا مسئلہ؟ تیسرا جواب، وَيُمْكِنُ أَن يُرَادَ مَا ظَهَرَ نُزُولُ الْوَحْيِ بِهِ لَا بِتَوَسُّطِ الْقِيَاسِ، اور ممکن ہے کہ مراد لیا جائے ما ظہر نزول الوحی بہ سے لا بتوسط القیاس، وہ ظہور نزول وحی جو بغیر واسطہ قیاس کے ہو، بلا واسطہ ہو، ان کا جاننا کیا ہے ضروری ہے. یعنی یہ جو قید لگائی گئی ہے نا، التی قد ظہر نزول الوحی بہا، یہ قید ان مسائل کے بارے میں ہے جن کے بارے میں ظہور نزول وحی ہوا ہے بغیر واسطے کے، بغیر واسطہ قیاس کے، اور جہاں واسطہ قیاس کا آ جائے گا تو ان مسائل کا جاننا وہ ضروری نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی؟ بس ټول سبق خلاصہ په دوه ټکو کې ده. دور لازم رسی نو څرنګه لازم رسی، صحیح شولا؟ اول هغه تشریح وکړه، بیا اول اعتراض دا شولو چې دا دور خو به لازم رسی چې اول قایسین مراد والو، ورستو قایسین مبارک ورستو مجتهدین مبارک دور لازم نه رسی، ځکه چې مسائل قیاسیه به د ما قبل مجتهد د علم نتیجه، صحیح ده؟ مسائل قیاسیه موقوف دي په مخکینی مجتهد اجتهاد باندې، نه دی ورستنی مجتهد په اجتهاد باندې، د دې وجنه دور نشته ده. صحیح شو نه؟ هغه جواب وکړو چې ورستو مجتهد لپاره تقلید نه ده بلکې څه شي ده؟ اجتهاد لازم ده. او هغه معلومول صرف او صرف دومره دي چې تصوري تور باندې معلوم کی، او دومره معلوم کی چې د اجماع مرکب سره څه قسم ته ټکراو او اختلاف را نشي. باقی هغه علم راتلو نه بعد، علم تصوری راتلو نه بعد هم هغه مسائلو کې د ورسته مجتهد لپاره اجتهاد لازم ده، هغه پسې بنس خپل اجتهاد وکړي. چې چرته ما قبل مجتهد خطا شوی وي چې دا ورستنه مجتهد مزید تحقیق وکړي، اور چې کوم دا هغه امت تلار برابر کړي. صحیح شو؟ دویم اعتراض دا وشو رئیس چې مسائل قیاسیه په باره کې هم چې دا څه شی شوی ده، نزول وحی خو شوی ده، ځکه چې قیاس مظهر للحکم وي، مثبت خو نه وي، قیاس خو څه جدا مارکیټ نه دی جوړ کړی. نو معلومه دا شوله چې مسائل قیاسیه معلومول دا هر مجتهد لپاره څه شی دي ضروری دي.